لیکن آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے، جن کا نام جویریہ بنت حارث ہے، اور یہ اسلام کی بہترین عورتوں میں سے ایک عورت ہے، جوان عمر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جن سے کام لے لے، جن کی وجہ سے اللہ برکتیں دے دے، جن کی وجہ سے اللہ نعمتیں عطا کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ تم وہ بابرکت خاتون ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ایک عورت کی وجہ سے، اس کے اسلام کی وجہ سے، ان کا باپ پکا کافر، مسلمانوں کا دشمن تھا، قبیلہ بنو خزاعہ کا سردار، اور اس کی لڑی میں سے قبیلہ بنو مستلق ہے، حتیٰ کہ مدینہ پر حملہ کرنے کی عروج پر تیاریاں تھیں قبیلہ بنو مستلق کی۔ 6 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ حملہ کرنے والے ہیں مدینہ پر۔ 1000 کا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور قبیلہ بنو خزاعہ کا محاصرہ کر لیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان اتنی جلدی ہم تک پہنچ جائیں گے، اور یہی بہترین جنگ کی حکمت عملی ہے کہ دشمن ابھی سوچ رہا ہو اور آپ ضرب لگاؤ قبل اس سے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، اپنے دشمن کو ختم کر دو، اور یہ جنگوں کی ایک حکمت عملی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سپہ سالار تھے، جغرافیائی اعتبار سے، فوج کو ڈیل کرنے کے اعتبار سے، قوموں کو لیڈ کرنے کے اعتبار سے، اور ہمیشہ ہر دشمن پر کڑی نظر رکھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کبھی دشمن سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے یہاں جمعے میں بیان کیا، لوگ سوئے ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاقے کا وزٹ کر کے واپس اپنے گھر میں تشریف لے آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لیڈر تھے اور اس امت کے بہترین تربیت کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا کہ ہر وقت امت کی فکر، اصلاح اور لوگوں کی بھلائی کے کام آنے کی ہی باتیں ہوا کرتی تھی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی کہتی ہیں ہم لوگ ابھی صبح نکل کر مشکیزوں کے اندر پانی بھر رہے تھے تو مسلمانوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا تھا، اور ہم ابھی تیاریاں کر رہے تھے کہ ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے، لیکن مسلمان اس سے پہلے ہم تک پہنچ گئے۔ تو مسلمانوں نے قیدی بنائے، تقریباً 800 کے قریب مسلمانوں نے قیدی بنا لیے بنو خزاعہ کے لوگوں کو، اور اللہ نے مال غنیمت بھی بڑی وافر مقدار میں عطا کی۔ تو وہیں پر سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی غلام بن کر، لونڈی بن کر آپ بھی تشریف لے آئیں، لیکن سردار کی بیٹی تھی، حارث بن ابی زرار کی بیٹی، سردار کا خون، سرداری آیا تھی، کہنے لگی میں غلام نہیں بن سکتی، میں لونڈی نہیں بن سکتی، میرے ساتھ مکاتبت کرو، ریٹ طے کر لو، جتنی میری قیمت تم لگاؤ گے میں اتنی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے عوض قیمت ادا کر کے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تو جن کے پاس یہ لونڈی بن کے آئیں، اس صحابی نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے تم مال دو اور تمہیں ہم آزاد کر دیتے۔ تو پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آ کر بیان کرنے لگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے۔ غلام بھی مسلمانوں کی اور مدد بھی مسلمانوں سے ہی طلب کر رہی ہیں۔ ہم اسی کی تو بات کرتے ہیں کہ اسلام جنگ کے اندر بھی اس قدر احتیاط کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، عزت اور آبرو کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ یہ جو نقشہ دنیا ہمارے لیے پیش کرتی ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ مسلمان تو جناب جنگجو ہیں اور مسلمان تو ہر وقت لڑنے کی، مارنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اسلام جنگ کے اندر بھی اصول دیتا ہے، بوڑھے کو نہیں مارنا، بچے کو نہیں مارنا، عورت پر حملہ نہیں کرنا، درختوں کو آگ نہیں لگانی، پھلدار جہاں درخت لگے ہیں وہاں تم نے نقصان نہیں پہنچانا۔ اسلام ان لوگوں سے لڑنا ہے جو تمہارے سامنے مد مقابل اسلحہ زیبتن کر کے میدان میں آ جائیں، پھر ان کو نہیں چھوڑنا تم نے۔ اسلام اس کی تربیت کرتا ہے۔ غلام کافر کی بیٹی ہیں،
جو مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے مدینہ کے اوپر، اور اطلاع بھی پکی ہے، رپورٹ سچی ہے ایجنسیوں کی، جاسوسوں کی، کہ واقعتاً قبیلہ بنو خزاعہ جو ہے وہ حملہ کرنے والا تھا مدینہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حملے سے قبل خود حملہ کر کے ان کا محاصرہ کر لیا۔ یعنی حملہ بھی غلط نہیں تھا، وہ حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک کافر کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہہ رہی ہے؟ میری مدد کیجئے، مجھے مال پیش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی، آپ نے فرمایا جویریہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے جویریہ کا اپنے گھر میں آنا پسند نہیں لگا کہ وہ میرے گھر میں کیوں تشریف لائیں، ایک تو وہ کافرہ ہیں اور دوسرا وہ آ گئی ہیں اور ان کے اندر اسلام کی کچھ لچک بھی نظر آ رہی ہے، تو پریشان ہوگی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ میں تمہیں اس سے بڑی خوشخبری نہ دوں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کر لوں گا، تمہیں یہ درجہ، یہ اعزاز، یہ مقام مل جائے گا، تم امہات المومنین میں سے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نبی کی بیویوں میں شامل ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی، اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئی۔ باپ کافر تھا، جب مسلمانوں نے قبیلہ بنو خزاعہ کا محاصرہ کیا تو یہ بھاگ گیا تھا، کافی جنگجو ان کے بھاگ گئے تھے، اپنی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا، لیکن جب پتا چلا غلام بن گئی ہے تو پھر چند اونٹ لے کر مدینہ کی طرف چل پڑا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اونٹ دے کر اپنی بیٹی کو تو آزاد کرواؤں۔ تو کیا سوچا کہ اتنے اونٹ ہیں، چلو 2 اونٹ بہترین ان کو چھپا دیا مدینہ کے باہر کسی جگہ پہ کہ واپسی پر اس پر اپنے آپ کو بھی اور بیٹی کو سوار کر کے لے جاؤں گا۔ مدینہ میں داخل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، آپ نے فرمایا جی حارث کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی واپس لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی بیٹی سے ہی پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہتی ہے تو لے جاؤ، ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، اگر وہ جانا چاہتی ہے تو لے جاؤ، ہم اس کو نہیں روکیں گے۔ اور ہاں حارث یہ تو بتاؤ وہ 2 اونٹوں کا کیا معاملہ ہے جو تم مدینہ سے باہر چھپا کے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ میرے سوا تو کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ فرمایا حارث تمہاری بیٹی جویریہ مسلمان ہو چکی ہے۔ فوراً گئے، اپنی بیٹی سے ملاقات کی، کہا مجھے ذلیل نہ کرنا، پورا خاندان، قبیلے، لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، چلو میرے ساتھ، قربان جاؤں۔ اسلام ہے نا جو متحرک کرتا ہے، جو جذبے بیدار کرتا ہے۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ابا جان میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اسلام کی نعمت آ گئی ہے، اب آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔ بیٹی نے باپ کو مسلمان کرنے کے لیے پیشکش کر دی اور بیٹی کے کہنے پر ہی ان کا والد محترم حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب پا گئے، صحابی رسول بن گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب 600 یا 800 قیدی مسلمانوں کے پاس، غلام مزدور تقسیم ہو چکے، کام کاج پہ لگ چکے، لیکن جب یہ اطلاع مدینہ میں پھیل گئی کہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ کے یہ سسرالی ہیں، یہ سسرال ہے آپ کا، قبیلہ بنو خزاعہ، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس جتنے غلام ہیں ہم ان سب کو آزاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے۔ کہا اللہ کے نبی ہم سارے غلام آزاد کرتے، 600-800 غلام سارے آزاد کر۔ جب ان کو آزاد کیا وہ حیران ہو گئے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعوت پر پورا قبیلہ بنو مستلق سارے کا سارا مسلمان ہو گیا، ایک عورت کے اسلام لانے پر۔ اور اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا رتبہ پا گئی اور خاندان کو بھی مسلمان کر گئیں، لیکن اللہ کے اتنا قریب ہو گئیں، اتنا قریب ہو گئیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں، ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں، اسلام کی نعمت کا علم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے اس حدیث کو، فرمایا کہ میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا مصلی پر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں۔ اس حدیث کو یاد کیجئے گا، بڑی شاندار، صبح و شام کے اذکار جو پڑھتے ہیں یہ حدیث اس کے اندر بھی موجود ہے، حصن المسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھا کر نکلا گھر سے، گھر میں آئے، پھر گھر سے چلے گئے کسی کام کے لیے، تو غالباً دوپہر کا وقت یا نماز اشراق کا وقت 2-3 گھنٹے کا وقت گزرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر میں آئے تو کیا دیکھا؟ جس طرح میں گیا تھا سیدہ جویریہ جائے نماز پر مصلی پر بیٹھی اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی، واپس آیا اسی طرح اللہ کے سامنے ذکر و اذکار میں لگی، اتنا لمبا ذکر و اذکار۔ آپ نے فرمایا جویریہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اللہ کو یاد کر رہی ہوں۔ کہا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں، ایسے فقرے نہ سکھاؤں جن کو تم ادا کر لو 3 مرتبہ اپنی زبان سے، میرے جانے سے لے کر واپس آنے تک 2-2.5-3 گھنٹے کا وقت بھی اگر ہم اشراق کا لگا لیں تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ اگر تم یہ فقرے اپنی زبان سے 3 مرتبہ ادا کر دو تمہارے 2 گھنٹے کی عبادت پر یہ حاوی ہو جائیں گے، سارے دن کی عبادت بھی تم کر لو، اس سارے دن کی عبادت پر یہ ذکر اللہ بھاری کر دے گا، نام اعمال میں وزنی ہو جائے گا۔ کون سا ذکر؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ فقرے جو بندہ صبح جب بھی موقع مل جائے پورے دن کے اندر 3 مرتبہ اپنی زبان سے یہ کلمے ادا کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جویریہ کو؟ تیرا میرے جانے سے لے کر واپس آنا اور مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہو، یہ کلمات اگر 3 مرتبہ زبان سے کہہ دو اللہ رب العالمین تیرے اس سارے ذکر پر اس ذکر کو بھاری کر دے گا۔ یہ اعمال میں اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں۔ عدد خلقہ، کتنی تعریف اللہ تیری، جتنی تیری مخلوق ہے، کتنی مخلوق ہے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ عدد خلقہ، اور اتنی مخلوقات ہیں مخلوق کو گننا تو دور، مخلوق کی قسمیں کتنی ہیں یہ بھی کوئی نہیں گن سکتا۔ کس کس طرح کی اللہ کی مخلوق۔ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ کتنی تعریف؟ عدد خلقہ، جتنی تیری مخلوق ہے اتنی تعریف کرتا ہوں۔ ورضا نفسہ، اللہ تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جس سے تیرا نفس راضی ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ وزینت عرشہ، اللہ اتنی تعریف کرتا ہوں وزینت عرشہ، تیرے عرش کا جتنا وزن ہے، اور کتنا وزن ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین کی جو کرسی میدان محشر میں لگائی جائے گی وہ ساری کائنات سے بڑی ہوگی، اور عرش کتنا بڑا ہوگا جہاں پر الرحمن علی العرش استوى، جہاں پر کائنات کے خالق و مالک مستوی ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہوگی۔ تیری تعریف کرتا ہوں جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، جتنے ذکر سے تیرا نفس راضی ہوتا ہے۔ وزینت عرشہ، اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر تیری تعریف کرتا ہوں۔ ومداد کلماتہ، اللہ تیرے جتنے کلمے ہیں ان کلمات کے برابر تیری تعریف کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے سارے سمندر جو ہے سیاہی بن جائیں، درخت جو ہے وہ کلمے بن جائیں، اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ سیاہی ختم ہو جائے، سمندر ختم ہو جائے، کلمے ختم ہو جائیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کتنا خوبصورت فقرہ فرمایا ومداد کلماتہ، اللہ تیرے کلمات کی جتنی تعداد ہے اتنی تیری تعریف کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور آپ کا یہ معمول تھا، آپ ہر موقع پر گھر میں داخل ہوتے نکلتے، واش روم میں داخل ہوتے نکلتے، کھانا کھاتے ہوئے، کھانے کے بعد، مہمان کے آنے پر، مہمان کے جانے پر، کسی سے ملاقات کرتے ہوئے، مہمانوں کے آنے پر جو کلمات ادا کرتے، امہات المؤمنین ہماری اس امت کی مائیں ان کلمات کو ہو بہو یاد کر کے اس امت